السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا چینل لرن دا قرآن وتھ سعدیہ دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل پہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے، اس کی آیت نمبر 74 تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تم پر، وقد، اور بے شک، کان ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، جو سنتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، بدل دیتا ہے اس کو یا تحریف کر دیتا ہے اس میں، من بعد، بعد اس کے، ما عقلوہ، جو اس نے سمجھا، وہم یعلمون، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتا ہے۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو بدل دیتا ہے بعد اس کے سمجھنے کے، اور وہ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو خطاب ہے وہ انصار صحابہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انصار صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے تم پر، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کے بارے میں گمان کرتے ہو یا امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منہم، اور بے شک ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ توریت کے احکامات کو سننے کے بعد بدل دیتا ہے، یعنی توریت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اوصاف یا ان کی جو شانیں بیان کی گئی ہیں ان کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم امید رکھتے ہو کہ یہ گروہ ایمان لے آئے گا، تو یہ ایمان لا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ توریت کے احکامات کو بدلتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو چھپاتے ہیں یہ۔ اور اللہ نے فرمایا وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ ایسا غلطی سے نہیں ہوتا ان سے بلکہ وہ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی دولت نہیں پا سکتے، یہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی اس آیت مبارکہ میں بھی یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہودی جو ہیں، یہ منافق جو ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی جب یہ جو یہودی ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، وَإِذَا، اور جب، خلا، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کے پاس، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم نے ظاہر کر دیا ان پر، بما، وہ جو، فتح، کھول دیا، اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، کہ تاکہ وہ تم پر اس کو دلیل بنائیں، بھی، اس بات کو، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا، کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں جو یہودی منافق تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کے پاس، ان میں سے بعض، بعض کے پاس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ یہودی منافق اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں، اپنے یہودیوں کے جو یہودی ان کے ساتھی ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم نے ان پر کھول دیا، یعنی اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جو یہودی منافق تھے وہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی ایمان لائے ہیں۔
اور جب یہ یہودی منافق اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس ہوتے تھے، تو ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس طرح تم ان میں ایک حجت بنا رہے ہو، یعنی ایمان والوں کے پاس جا کر تم کہتے ہو کہ تمہاری کتاب سچی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، تو اس طرح تم ان پر یہ چیزیں جو ظاہر کر رہے ہو، یہ چیزیں جو ظاہر کر رہے ہو، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل بنائیں گے، یعنی تم ان پر مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہو کہ تمہارا دین سچا ہے، پھر تم ایمان بھی نہیں لاتے، اس طرح وہ قیامت کے روز اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ تم تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھتے بھی تھے، تم جانتے بھی تھے کہ قرآن سچا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، تو اس کے باوجود، جاننے کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، تو اس بات کو وہ قیامت کے روز دلیل بنائیں گے، یعنی اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ ہے نا کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی جب یہودی جو یہودیوں کے پاس ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس، تو قالو کہتے ہیں، یعنی کون کہتے ہیں؟ ان کے سردار کہتے ہیں، یعنی یہودیوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم نے کھول دیا ان پر بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے ظاہر کر دیا تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائیں، یہودی جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، تو ان کے سردار کہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر بات ظاہر کر دی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، تو اس بات کو تم ایمان والوں کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو؟ اگر تم یہ بات ظاہر کر رہے ہو، اس سے وہ تم پر دلیل بنائیں گے قیامت کے روز کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا، کیا نہیں، یعلمون، یہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو یعلنون، یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں تو یہ بات چھپا سکتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات تو ان کے دلوں کو بھی جانتی ہے اور ان کے ظاہر کو بھی جانتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے، یعنی یہ جو یہودی منافق ہیں، یہ بات یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، امیون، ان پڑھ ہیں، لا، نہیں، یعلمون، وہ جانتے، کتاب کو، الا، مگر، امانیہ، ان کی جھوٹی امیدیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا، مگر، یظنون، گمان کرتے، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر ان کی جھوٹی امیدیں، اور نہیں وہ مگر گمان میں۔ اس میں ایک اور یہودیوں کے گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ تورات پڑھنا تو نہیں جانتے، یعنی وہ تورات پڑھتے تو نہیں لیکن اپنے سرداروں سے تورات کے احکامات سنتے ہیں، تو جو سنانے والے ان کے سردار ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو سردار، یعنی جو تورات پڑھ کے سناتے ہیں ان کو، وہ اپنے بارے میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم بخشے جائیں گے، تو سننے والے بھی اس طرح کی امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمیں جو سنانے والے ہیں، ہمارے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ بخشے گئے ہیں یا یہ جنتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ جھوٹی امیدیں ہیں اور یہ صرف گمان کر رہے ہیں، یعنی اس بارے میں ان کو یقین نہیں، صرف ان کے یہ جھوٹے گمان ہیں یہ۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، آج نمبر 78 تک۔ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 79 سے۔